بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگیں، اسلامی جنگوں پر مشتمل اس سیریل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ احد اس کی 59 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں اپنی فوج کے پڑاؤ کو منتخب کرنے سے مشرکین کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگ کو اس جگہ قبول کریں جس کی بجائے وہ دوسری جگہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اس بات نے ان کو جلد شکست دینے میں پارٹ ادا کیا، اس لیے کہ جبل احد کی ترائیوں کے نزدیک قریش کی جنگ کو قبول کرنے نے ان کے سواروں کی کاروائیاں خصوصاً مارکا کے آغاز میں تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ سوار ارادے کے مطابق اس میں اپنی فوجی کاروائیاں نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، وہاں ایک وسیع جگہ تھی جس میں ان کے گھوڑے پوری آزادی کے ساتھ دوڑ سکتے تھے، اور جب پہاڑ کی ترائیوں میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مارکا کیا تو یہ جگہ ان کے لیے کافی نہ ہوئی، اور قریش کے سوار اپنی مرضی کے مطابق اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور ہاں، جب جبل احد کی ترائیوں سے جب انہوں نے مکی فوج کو شکست دی، دور ہو گئے اور 3 اندازوں نے غلطی کی اور پہاڑ میں اپنی جگہوں سے ہٹ گئے، تو انہوں نے اسلامی فوج کے پچھلے حصے کو ننگا کر دیا۔ اور میرا یقین ہے کہ اگر مسلمان اس جگہ پڑاؤ نہ کرتے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے در میں منتخب کیا تھا، اور اس کھلی جگہ پر پڑاؤ کرتے جو مدینہ اور احد کے درمیان ہے، جہاں نہ ٹیلے ہیں نہ پہاڑ ہیں، اور انہیں شکست ہو جاتی تو ان کی مصیبت بہت بڑی ہوتی، اور وہ بسا اوقات اثر نو اپنی صفوں کی تنظیم سے کلیتاً عاجز آ جاتے، جس سے انہیں تباہ کن شکست ہوتی۔ اس طرح تجربہ کار سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے درے کو اپنی فوج کے پڑاؤ کے لیے منتخب کرنا اسلامی فوج کو شکست کے وقت تباہی یا پرغندگی کی خطرے سے بچانے میں اہم عامل بن گیا، اس لیے کہ اس بات نے اسے پہاڑ کی چوٹیوں کی پناہ لینے کی سخت عطا کی، اور اس پناہ لینے نے مسلمانوں کو ایک شاندار موقع عطا کیا جس نے انہیں اپنے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنے کی اور قریشیوں کی تمام کوششوں کو جو انہوں نے ان کو گزند پہنچانے کے لیے کی، ناکام کرنے کی طاقت دی۔ اسی طرح احد میں فوج کے ہیڈ کوارٹر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے اور مارکا کے پہلے مرحلے میں مشرکین کے تعاقب میں اشتراک نہ کرنے اور ایک بلند جگہ پر اتر کر اس سے میدان کارزار کو دیکھنے کا مسلمانوں پر ہزیمت کے دباؤ کو کم کرنے اور اپنے نبی کی گرد سارت سے جلدی سے جمع ہونے اور راز اثر نو دوبارہ اپنی تنظیم کرنے پر بڑا اثر پڑا۔ اور یہ ایسے ہے کہ اپنے سالار اللہ کی جگہ کی طرف سپاہیوں کے راہ پانے سے، جبکہ مصیبت نے انہیں گھیرا ہوا ہو، ان کے مورال کو تقویت ملتی ہے اور ان کے دلوں میں امید کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات احد میں مسلمانوں کی شکست کھانے پر رونما ہوئی۔ مارکا کے آغاز میں فتح مسلمانوں کی حلیف تھی، لیکن جب مسلمان مشرکین پر سوار ہو گئے اور ان کا تعاقب کرنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگی بورڈ کے بعض ارکان کے ساتھ درے میں اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں ٹھہرے رہے اور کامیاب مارکے کی رفتار کا جائزہ لیتے رہے۔ اور جب شکست رونمائی ہوئی اور مسلمانوں کی صفیں ان میں سے بہت سو کے گھیرے میں آ چکنے کے بعد درم برم ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان لوگوں کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بلند آواز سے پکارا، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کے قریب جو لوگ تھے، جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص وغیرہ، وہ جلدی سے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک دفاعی محاذ بنا لیا، اور وہ شکست خوردوں اور گھیرے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ بن گیا، اور وہ اپنے سالار اعلیٰ کی جگہ کو معلوم کرنے کے بعد مشرکین کی صفوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بہادری اور مردانگی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنا راستہ بنانے لگے، جس سے انہوں نے مشرکین کے سواروں بہادروں کی تمام کوششوں کی جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ختم کرنے اور اس فوج کو جو آپ کے گرد جمع ہو گئی تھی پرگندہ کرنے کے لیے کہیں ناکام بنا دیا۔
پھر وہ انتظام کے ساتھ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف واپس چلے گئے تھے۔ بس اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کے عوام کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں اشتراک کرتے اور شکست ہو جاتی اور اپنے درے کے نیچے اپنی کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر سے دور پچھلے حصے میں درے کے بلند مقام پر ہوتے، آپ بھی ان مسلمانوں میں شامل ہوتے جن کا گھراؤ کرنے میں مکی فوج کامیاب ہو گئی تھی۔ اور جب مسلمانوں نے آپ کی جگہ کو معلوم کر لیا تو جس وقت آپ نے بلند مقام پر کھڑے ہو کر انہیں بلند آواز سے پکارا تو وہ جلدی سے آپ کے پاس آئے اور آپ دامن کوہ کے قریب ان کے پچھلے حصے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح جس بات نے اسلامی فوج کو اس قاتل مشکل سے نکالا جس میں وہ تیر اندازوں کے دستے کے تمرد کے بعد پھنس گئی تھی، آسانی کے ساتھ رہائی کو دلانے میں پارٹ ادا کیا اور اسے اثر نو اپنے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنے کا موقع دیا۔ وہ مکی فوج کی کمان میں عسکری اہلیت کا فقدان اور سرار عام ابو سفیان کی شخصی کمزوری تھی، جس کے متعلق بعد میں واضح ہوا کہ اسے فوج کی تمام ٹکڑیوں پر مکمل کنٹرول حاصل نہ تھا، اور مکی فوج کے قائدین کی نااہلی اور ان کی عسکری مہارت کا فقدان اس وقت واضح ہوا جب اس عظیم فوج کی یونٹیں جو عام اسلامی فوج کا گھراؤ کی ہوئی تھی، معاشرے کو مضبوط کرنے اور اسے مسلمانوں کی گھری ہوئی چھوٹی سی فوج پر لاگو کرنے اور اس کی تباہی اور سپردگی یا کم از کم اس کی پرگندگی کو جاری رکھنے اور اثر نو اس فوج کی اور اس کے سلار نبی کریم کے درمیان رابطے کے درمیان حائل ہونے میں ناکام ہو گئی۔ مکی فوج کے لیے اچانک گھراؤ کا واقعہ ایک سنہری موقع تھا۔ اس کے قائدین نے اس سے اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ تمام حالات اور مادی قوتیں اور ان کی جانب تھی۔ گھرے ہوئے مسلمان ان کا گھراؤ توڑنے اور اپنی ساری فوج میں سے 100 میں سے 10 مقتولین کی قیمت پر اپنے آپ کو یقینی ہلاکت سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور فوجی ماہرین اس وقت تک ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح 500 جان بازوں نے جن پر حیرت، انتشار اور کمزوری چھائی ہوئی تھی، اس فوج کے قبضے سے رہائی پائی، جس کی تعداد 2700 جان بازوں سے کم نہ تھی، اور میدان جنگ کے لگام بھی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ بلا شبہ جو کچھ بھی ہوا بلا نزاع مکی فوج کی کمان کی کمزوری اور ان کی ناواقفیت اور اس کے تفکک پر قطعی دلیل ہے۔ اگر یہ کمان واقفیت، مہارت اور تجربہ کاری کے لحاظ سے فوجی واقعات کی سطح پر ہوتی تو یہ چھوٹی سی اسلامی فوج سے، اس عظیم فوج سے جس نے شکست کے بعد ہر طرف سے اسے گھیر لیا تھا، رہائی نہ پا سکتے۔ اس موضوع پر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولف نے بیان کیا ہے کہ اگر ابو سفیان کی کمان کچھ بھی اہلیت رکھتی تو وہ مسلمانوں کا مکمل گھراؤ کرنے کے بعد انہیں تباہ کر دیتی۔ اسی طرح میجر جنرل خطاب نے سرار عام ابو سفیان کی شخصیت کی کمزوری پر استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور میدان کارزار میں اس سرار کی شخصیت نمایاں نہیں ہوئی، اور جیسا کہ معلوم ہوتا ہے اس کا کنٹرول اس حد تک کمزور تھا کہ مشرکین کی عورتوں نے اس کی مرضی کے بغیر مسلمانوں کے شہداء کا مسئلہ کیا اور یہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اسی طرح مارکے کے پہلے مرحلے میں اسلامی فوج نے مکی فوج کو جو سری اور حیران کن شکست تھی، اس کا بھی مسلمانوں اس مشکل سے جس میں وہ پڑ گئے تھے چھٹکارا دلانے میں بڑا اثر تھا۔ اس شرمندہ کرنے والی ہزیمت کا سایہ ابو سفیان کی فوج کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی شکست تک رہا، جس کے اس گھیرے کو جس میں مسلمان شکست کے بعد آ گئے تھے کمزور کرنے میں پارٹ ادا کیا، جس سے ان کی رہائی آسان ہو گئی۔ اور یہ ایسے ہوا کہ جب مارکا کے آغاز میں اسلامی فوج نے مشرکین کی فوج کو شکست دی تو اسے خوف لاحق ہو گیا، اور اس نے مسلمانوں کے خوف اور روب اور ان پر سخت حملہ کیا اور انہیں مکمل تباہی اور یقینی ضیاع سے اس غلطی سے بچایا، جس کا ارتکاب مسلمانوں کی تیر اندازن مارکے کے اختتام سے قبل پہاڑ میں اپنی جگہوں کو چھوڑ کر گیا تھا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔